بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص فرض نماز یا مستحب نماز میں سورہ اعلی کی تلاوت کرے تو روز قیامت اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جا۔ مجمع البیان میں ابی ابن کعب سے روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ شمس پڑھے تو گویا اس نے راہ خدا میں ان اشیاء کے برابر صدقہ دیا ہے جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ فضائل سورہ قدر و سورہ زلزال۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نماز فریضہ میں سورہ قدر پڑھے تو خدا تعالی کی طرف سے ایک منادی یہ ندا دے گا کہ اے شخص تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب تو عمل میں نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ جس نے 4 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی
تو وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے ختم قرآن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ فضائل سورہ عادیات۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یہ سورہ مسلسل پڑھتا رہے تو وہ قیامت میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بہت سی حدیثوں میں سورہ کافرون کے واجب و مستحب نمازوں میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے اور اس کو پڑھنا چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ توحید کا پڑھنا تہائی قرآن کے مساوی ہے، جبکہ سورہ ناصر کا فریضہ و نافلہ نمازوں میں پڑھنا دشمنوں پر فتح و نصرت پانے کا موجب ہے۔ جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے گھر سے نکلے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص سوتے میں ڈرتا ہو وہ آیت الکرسی کے ساتھ ان دونوں سورتوں کو پڑھے۔ نیز جو شخص 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھے اس کو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.